اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لها سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم بات ہے، مل کے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی؟ جہاں کہیں بھی مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہاں پر میں یہ جملہ عادتاً بھی اور عبادتاً بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھے گی دنیا، یاد رکھے گا زمانہ، لکھا جائے گا تاریخ میں، کوئی ایسی قوم بھی تھی، کوئی ایسی قوم بھی ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے علی کے نام کا نعرہ لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو 7 سال کی عمر کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے علی کی ولایت۔ جی ہو آپ بھی ہے نا توجہ آپ صاحبان کی؟ اس کائنات میں علی ولی اللہ وہ واحد نعمت ہے کہ جس پہ ہر سانس کہتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گفتگو کا مرکز و محور اس بادشاہ کی ذات اقدس ہے کہ جو مربی الاصول، صمد عرب، رئیس مکہ، کہ جس کے سامنے علی بادشاہ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ،
ہونے کے باوجود، رسول خدا حبیب خدا ہونے کے باوجود جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ واہ واہ، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ایمان ابو طالب نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں نہ ہی میں پڑھنے آیا ہوں، کیونکہ ایمان ابو طالب وہ پڑھتے ہیں کہ جن کی نسل مشکوک ہو۔ احسان ابو طالب ہاں ہے اور میں پڑھنے آیا ہوں۔ اتنے احسان ہے ابو طالب کے اسلام پہ، اتنا بڑا محسن ہے میرے آقا سرکار عمران کہ جس کا ابھی بھی 12واں بیٹا پردے میں بیٹھ کے اسلام کا وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلی سطر کہوں گا اور آپ کے چہرے پڑھ کے دیکھوں گا کہ کتنا نور ولایت باہر آیا ہے۔ اتنی معتبر ہستی ہے اللہ کی نظروں میں سرکار عمران، اتنے معتبر ہیں حضرت ابو طالب کہ جس کے مکہ چھوڑنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ دیا تو بھی مکہ چھوڑ دے کیونکہ تیرا محافظ کوئی نہیں رہا، تو بھی مکہ چھوڑ دے کیونکہ تیرا اس کائنات میں کوئی نگہبان نہیں رہا۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثریت لوگ ممبر پہ نام لے لیتے ہیں، لیکن میں نام نہیں لوں گا تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے۔ جو سمجھ گئے میرا سلام ہے ان کو، میرا وضو نہ ٹوٹے، اس لیے سرکار عمران کو ماننے کے لیے جلالی نہیں ماں کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ جلالی نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، سیمینار پہ بیٹھ کے سرکار عمران کے ایمان پہ بات کی ہے تو ہم شیعہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شیعہ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سرکار عمران کے ایمان پہ بات کر ہی لی ہے تو پھر اب صرف میرے بادشاہ کے ایمان پہ بات نہیں ہوگی، اب ہر کسی کے باپ کے ایمان کے بارے میں بات ہوگی کہ اس کے باپ نے کب کلمہ پڑھا، اس کے باپ نے کب کلمہ پڑھا، اس کے باپ نے کب کلمہ پڑھا، اس کا باپ کیا کاروبار کرتا تھا، اس کے باپ نے کب کلمہ پڑھا۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، مدرسے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک میں سرکار عمران کا ایمان ثابت کروں گا، تم کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتے، تم کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ سرکار عمران کے ایمان پہ بات مت کرو۔ اگر انہوں نے بات چھیڑ ہی لی ہے تو پھر ہمارے پاس اتنے بڑے دلائل ہیں کہ یہ خود نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نماز میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھ کے درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، توجہ ہے نا آپ صاحبان کی، محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے۔ ڈوب کے مر جا، تمہاری ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار محمد مصطفیٰ کا نکاح تھا تو میرے بعد
بادشاہ عمران نے جب خطبہ دیا نکاح پڑھاتے وقت کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں سے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی حق نعرہ حیدری، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں سے رکھا۔ ہم شکر گزار ہیں ان اہل سنت علماء کے کہ جو اس موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ ایک آدھ دانہ تو ہر جگہ گندا ہوتا ہے۔ چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک جملہ اور منبر مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کو۔ کتا، توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ کتا ساری رات چاند کی طرف دیکھ کے بھونکتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ہماری چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، واہ واہ نہ کرے، داد نہ دے، جو بندہ ہماری مجلس میں آ کے صرف لبوں پہ مسکراہٹ لاتا ہے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ مثال دے رہا تھا میں آپ کو کہ کتا ساری رات چاند کی طرف دیکھ کے بھونکتا رہتا ہے، چاند کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا۔ جی آخری جملہ ہی کہنا میں نے۔ کتا ساری رات چاند کی طرف دیکھ کے بھونکتا رہتا ہے، چاند کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ حرامی میرے بادشاہ عمران کو بھونکتے ہیں، میرے بادشاہ عمران کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ آخری جملہ کیا کہتے ہیں یہ کہ سرکار عمران کافر تھے، کافر تھے، کافر تھے۔ ارے کافر تو بعد میں کہنا، پہلے یہ تو بتا کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہے گا سرکار عمران کے گھر میں۔ میں نے کہا کہ سرکار عمران کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہے گا مکہ میں۔ میں نے کہا اللہ کا گھر تھا کہاں تھا؟ وہ کہے گا وہ بھی مکہ میں۔ میں نے کہا پھر اللہ دعوت ذوالعشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت اپنے گھر میں کرواتا؟ اوہو بندے بولے ہی نہیں ہیں، اپنے گھر میں کرواتا۔ کہا اس لیے نہیں کروائی کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بت تھے، خدا کے گھر میں بت تھے، خدا کے گھر میں بت تھے، ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر نہ تھے۔ علی حق نعرہ حیدری۔ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے، آخری ربائی، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے، بشر رہتے جہالت میں ہی مر جاتے۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ لوگ حج کرنے ابو طالب کے گھر جاتے۔ علی حق نعرہ حیدری۔